بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہمارا 13واں لیکچر ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے سامنے فخر لودھی. تو اس 13ویں لیکچر پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے ذرا تھوڑا سا پچھلے لیکچر میں جو ہم نے باتیں کی تھیں ذرا تھوڑا سا ان کو دوہرا لیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کچھ باتیں کی تھیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھا تھا اور ہم نے اس میں ایک کمپلیکس سسٹم کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ سسٹم کی کمپلیکسٹی کو مینیج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کریں جو بعد میں چل کر اسے مینٹین کرنا زیادہ آسان. مینٹینیبل سسٹم کیا سسٹم ہوگا؟ ایسا سسٹم جس میں چینج کرنی آسان ہوگی، کیونکہ مینٹیننس کا تعلق چینج سے ہے. جو بھی آپ کی سسٹم میں اگر ڈیفیکٹس کو سامنے آئیں گے تو آپ نے ان ڈیفیکٹس کو دور کرنا ہے. ان ڈیفیکٹس کو اگر دور کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو پروگرام میں چینج کرنی پڑے گی یا آپ اپنے ڈیٹا اسٹرکچرز میں چینج کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے اگر آپ کو نئی انہینسمنٹس کی ضرورت ہوگی، سسٹم میں نئی چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ونس اگین آپ کو اس سسٹم میں کچھ چینجز لے کے آنے کی ضرورت پڑے گی. تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کریں جس میں چینج لے کے آنی آسان ہو، کیونکہ مینٹیننس کی کاسٹ باقی ٹوٹل سسٹم کی پروڈکشن کی کاسٹ کا تقریباً 2/3 کے قریب ہوتی ہے. مینٹیننس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ ایسا سسٹم جس میں چینج لے کے آنی آسان ہو وہ کون سا ہوتا ہے، اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں. اور اسی حوالے سے اب ہم نے اپنی بات پچھلے لیکچر سے جاری رکھی تھی کہ ایسا سسٹم ہم چاہتے ہیں جس میں اس کے کمپوننٹس ہائیلی کوہیسو ہوں اور ان کے کمپوننٹس کے درمیان لنکیجز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں. دیٹ از لوزلی کپلڈ اینڈ ہائیلی کوہیسو سسٹمس. کوہیژن کا کیا فائدہ ہے؟ کوہیژن کا یہ مقصد ہے، یہ فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو اینٹی آپ نے ڈیزائن کی، جو آپ نے وہ ایک پرابلم کے ایک ایسپیکٹ کو آپ نے اس کی ایبسٹریکشن آپ نے بنائی، اس میں آپ نے اس کے جتنے پہلو تھے وہ سب کے سب اس ایک اینٹی کے بیچ میں رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی، اگر اس اینٹی یا اس ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو معلوم ہے کہ کس جگہ پہ جا کے آپ نے چینج کرنی ہے، اور وہ چینج اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ لوکلائزڈ رہے گا. اور جب چینج کا ایفیکٹ لوکلائز رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج سارے سسٹم پہ پھیلی ہوئی نہیں ہوگی، تو اس چینج کو مینیج کرنا آسان ہوگا. دوسری طرف جب ہم نے لو کپلنگ کی بات کی تو لو کپلنگ بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے چینج کو مینیج کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. یعنی کہ اگر ایسا سسٹم جس میں کپلنگ کم ہو، کمپوننٹس کی آپس میں ڈپینڈنسیز کم ہوں، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ایک کمپوننٹ میں کچھ چینج کی تو اس کا ایفیکٹ سارے سسٹم پہ نہیں پڑے گا. اس کی اگر وہ کپلڈ نہیں ہے، اگر وہ لو کپلنگ اس میں ہے، تو اگر آپ نے اس جگہ پہ چینج کی تو اس جگہ وہ اپنا جو سسٹم ہے وہ ویسے کا ویسے ہی چلتا رہے گا، آپ کو اس میں کوئی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ونس اگین آپ کو چینج کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. تیسری بات جو ہم نے اسی حوالے سے کی تھی وہ ہم نے پھر فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن اینڈ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں چینج کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن کے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک پروگرام میں دو اس کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک جو ڈیٹا یا ڈیٹا اسٹرکچرز جن میں آپ نے ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر جو الگوریدم جو اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس ڈیٹے سے میننگ فل فنکشنلٹی نکال کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں. جب آپ کا سسٹم ایسا ہوگا جس میں ڈیٹا اور فنکشن دونوں الگ الگ مینٹین کیے جاتے ہیں، ایک طرف آپ نے اپنے پروگرام میں فنکشنز لکھے ہوئے ہیں، ڈیٹا کسی دوسری جگہ پہ اسٹورڈ ہے، تو کیونکہ فنکشنز اور ڈیٹا کی آپس میں ریلیشن شپس مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہے، اس وجہ سے جب آپ کسی فنکشن میں چینج کرتے ہیں
تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فنکشن کا تعلق کس ڈیٹے سے ہے، اس وجہ سے اس ڈیٹے تک پہنچنا آسان ہوتا ہے اور اس فنکشن میں چینج کرنا آسان رہتا ہے، آسان ہوتا ہے، اور اس چینج کا امپیکٹ لوکلائزڈ رہتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، اگر آپ سسٹم کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں جو میں نے ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیا تھا، جو نیچے ڈیٹا کے لیے جو میں نے کمپوننٹس یوز کیے تھے، ان میں بیسک وہاں پر چینجز کی ضرورت ہے، تو کیونکہ یہ ونس اگین مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہے، لیکن اس کیس میں ڈیٹے کو نہیں پتا کہ مجھے کون کون سا فنکشن یوز کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ تمام فنکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، تمام فنکشنز کو ڈھونڈنا پڑے گا جو اس ڈیٹا سیٹ کو جس میں آپ چینجز لے کے آ رہے ہیں اس کو یوز کر رہا ہے، اور ان جگہوں پہ بھی شاید آپ کو چینجز کرنے کی ضرورت پڑے۔ اس وجہ سے یہ چینج کا اسکوپ بہت بڑھ جاتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، کیونکہ آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم میں اس ڈیٹے اور اس فنکشن کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اس اینٹی میں، اس کلاس میں یا اس آبجیکٹ میں وہ ڈیٹا بھی پڑا ہے، اور اس ڈیٹے پہ جو آپریشنز جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی جگہ موجود ہیں۔ اس وجہ سے اس چینج کا اسکوپ جو ہے وہ لوکلائزڈ رہتا ہے، اور لوکلائزڈ رہنے سے وہ چینج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن عام طور پہ، جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن یا اسٹرکچر ڈیزائن سے بہتر ریزلٹ ییلڈ کرتا ہے، اس سے بہتر یہ ڈیزائن پروڈیوس کرتا ہے، ایسا ڈیزائن پروڈیوس کرتا ہے جس کو آگے چل کے مینج کرنا آسان ہوتا ہے، جس میں چینج لے کے آنا آسان ہوتا ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں اس کے علاوہ بھی انہیریٹنس وغیرہ کے بھی کانسیپٹس ہیں جو ہم آگے چل کے بات کریں گے، اس کی وجہ سے بھی یہ چینج زیادہ آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن مین جو کانسیپٹ جو ہے اس سٹیج پہ جو میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا، وہ انکیپسولیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آبجیکٹ کے اندر آپ نے اس کی اسٹیٹ اور اس کا بیہیویئر آپ نے اس کا دونوں اس کے بیچ میں رکھ دی ہیں، اور اس وجہ سے جو اگر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چینج ایک لوکلائزڈ ایفیکٹ رکھتی ہے۔ تو ہم اسی وجہ سے ہم جو اب آگے چل کے گفتگو کریں گے ڈیزائن کے حوالے سے، میں صرف آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے گفتگو کروں گا، میں اسٹرکچرڈ اورینٹڈ ڈیزائن یا فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن جو ہے اس کے بارے میں کم گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے کسی موقع پہ ایگزامپل کے ذریعے میں دونوں کا ڈفرنس اور زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ ضروری ہے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہی بات کریں۔ تو اب یہ ذرا چلتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز اینڈ ڈیزائن ہوتا کیا ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز اینڈ ڈیزائن، یہ جو فیزز ہیں یہ وہی انالیسز کی فیز ہے جس کو ہم پہلے جس کا ذکر کرتے آئے تھے۔ اس فیز میں ہم نے کیا چیز کرنی ہے، ہمیں یہ چیز معلوم کرنی ہے کہ یہ جو اس سسٹم میں جو آبجیکٹس ہیں وہ آبجیکٹس کون کون سے ہیں اور ان کا کیا بیہیویئر ہے، اس میں کیا پراپرٹیز ہوں گی۔ تو یہ انالیسز جو ہم کریں گے، اس انالیسز کے ذریعے ہم ان آبجیکٹس کو ایکسٹریکٹ کریں گے۔ تو ہم یہ آگے چل کے یہ چیز دیکھیں گے زیادہ تفصیل سے کہ یہ انالیسز کا پروسیس ہے کیا، کس طریقے سے آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز کیا جاتا ہے، اس کی مختلف ٹیکنیکس کیا ہیں، کس طریقے سے ہم سسٹم میں سے آبجیکٹس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم یہ ایک پورا سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سٹیج پہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ذرا کچھ بیسک باتیں کر لی جائیں، آبجیکٹ اور کلاس اور آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو کچھ کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں بات کر لی جائے، اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا شاید ضروری نہ ہو اس چیز کو بات کرنا، کیونکہ آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا آپ نے کورس پڑھا ہوا ہے، اور اس میں یہ سارے کانسیپٹس آلریڈی آپ دیکھ چکے ہوں گے، کور کر چکے ہوں گے، تو میں بہت زیادہ تفصیل میں اس چیز کی بات نہیں کروں گا، لیکن اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اس سے پہلے میں یہ آبجیکٹس اور کلاسز اور ان سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں یہ تھوڑی سی میں ذرا ٹچ اس کو ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ اور کلاس کیا چیز ہے، اور آبجیکٹس کی ڈفرینٹ اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ جہاں تک آبجیکٹ اور کلاس کی بات ہے،
آبجیکٹ کس چیز کا نام ہے؟ آبجیکٹ ہوتا کیا ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کو اس چیز کا جواب معلوم ہوگا، آپ یہ چیز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آبجیکٹ کسی ایک خاص اینٹی کی، ایک ٹینجبل اینٹی کی ایک صورت ہے. ایک اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل از این آبجیکٹ، اے بک از این آبجیکٹ. تو آبجیکٹ کیا چیز ہے؟ ایک ریئل لائف جو سسٹم جس کا ماڈل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک خاص اینٹی جو ہے وہ ہر ایک اینٹی از این آبجیکٹ جو اس سسٹم کا حصہ بنے گی. اب ذرا تھوڑا سا میں کلاس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وٹ از اے کلاس. کلاس جو ہے وہ ایک اس اینٹی کی ٹیمپلیٹ ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ اے یا بک اے، بک بی، بک سی، یہ سب کی سب جو ہیں ایک کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. یہ ہے کلاس کا نام ہے بک. تو بکس جو ہیں، جتنی بھی بکس ہوں گی وہ ساری کی ساری اس بک سے اپنی پراپرٹیز لیں گی اور اس میں اس ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے ان آبجیکٹ کے انسٹنسز بنائیں گے. تو یہ آبجیکٹ اور کلاس میں تھوڑا سا فرق، جو کہ ونس اگین میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے، اور آبجیکٹ اور کلاس سے ریلیٹڈ ونس اگین، ایک تو یہ ہے کہ آبجیکٹ از دی کنکریٹ انسٹنس آف اے کلاس. ایک کلاس آپ بناتے ہیں، اس کلاس کا ایک خاص انسٹنس، کنکریٹ انسٹنس جب آپ بناتے ہیں، اس انسٹنس کو آپ آبجیکٹ کا نام دیتے ہیں. تو آبجیکٹ اورینٹڈ جو ٹرمینالوجی ہے یا میتھڈالوجی ہے، اس میں عام طور پہ آبجیکٹس اور کلاسز جو ہیں انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں. بعض اوقات آبجیکٹ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کلاس ہوتا ہے، بعض اوقات کلاس کہا جاتا ہے، اس کا مطلب آبجیکٹ ہوتا ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈفرنس بہت تھوڑا سا ہے، اور ایک طرف ایک چیز ہے ٹیمپلیٹ اور دوسری طرف اس کا کنکریٹ انسٹنس. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو بڑے اچھی طریقے سے پہلے سے ہی جانتے ہوں گے. آبجیکٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے دو تین چیزوں کے بارے میں اس سے پہلے بات کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے، اور اس آبجیکٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ آئیے چلتے ہیں ذرا ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک آبجیکٹ جو ہے اس میں ایکچولی اٹ نیڈس ٹو ہیو 4 ڈفرنٹ تھنگس. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اس کی آئیڈینٹی، ایک اس کی اسٹیٹ، ایک اس کی بیہیویئر، اور چوتھا اس کی سراؤنڈنگ جہاں پر وہ چیز استعمال ہو رہی ہے. اس سٹیج پہ میں ان 4 میں سے صرف 3 چیزوں کا ذکر ذرا ڈیٹیل میں کروں گا. چوتھی جو اس کا کانٹیکسٹ یا اس کی سراؤنڈنگز جو میں نے بات کی تھی، وہ ذرا تھوڑی سی دیر میں یہ سامنے آئے گی اور اس پہ ہم کافی تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو یہ پہلے 3 چیزوں کی ہم ذرا بات کر لیں. ایک اس کی آئیڈینٹی، ایک اس کی اسٹیٹ، اور ایک اس کا بیہیویئر. کسی بھی آبجیکٹ کے لیے کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر آبجیکٹ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. وٹ از دی آئیڈینٹی آف این آبجیکٹ؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آبجیکٹ کی آئیڈینٹی کیا چیز ہوتی ہے. آئیڈینٹی کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے اس آبجیکٹ کی شناخت ہوتی ہے. میں اپنا سوال پھر سے دہراتا ہوں کہ آبجیکٹ کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے. تو آبجیکٹ کی آئیڈینٹی وہ چیز ہوگی جس سے اس آبجیکٹ کی شناخت کی جا سکے. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اس کتاب کی آئیڈینٹی، اگر یہ اس کا یونیک انسٹنس کی بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ اس کا جو ISBN نمبر جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹی کے طور پہ کام کر سکے. اگر اس طرح کی میرے پاس 10 کتابیں ہوں گی اسی ٹائٹل کی، اسی آتھر کی، اسی پبلشر کی، ان کا ISBN نمبر فرق ہوگا، اس کا ISBN نمبر ایک ہی ہوگا، تو پھر وہ ISBN نمبر جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹی نہیں بن سکتا کتاب کی. اس کیس میں کتاب کی آئیڈینٹی کیا بنے گی؟ تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے پراپرٹی، کوئی ایسی چیز جس سے ہم انڈیویجول انسٹنسز آف دیٹ بک ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ کتاب ایک ہے، یہ کتاب دوسری ہے، یہ کتاب تیسری ہے، وغیرہ وغیرہ.
اور اگر آپ لائبریری کے حوالے سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ لائبریری کا ایکسیشن نمبر، ہر کتاب کا جو یونیک نمبر ہوتا ہے لائبریری میں جب انٹر کیا جاتا ہے، مے بی دیٹ از وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. بٹ یہ ڈومین کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جائیں تو آپ اس پراپرٹی یا اس آئیڈینٹی کے بارے میں کچھ مختلف بات کریں. اب یہ سوال یہ ہے، جب ہم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز آبجیکٹ کے حوالے سے یہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس آبجیکٹ کی شناخت کا ذریعہ بنتی ہے. کسی آبجیکٹ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، اس کی شناخت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہمیں ایسی چیز کی تلاش ہے جو اس آبجیکٹ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکے. ایک گریڈی بوچ نے اپنی کتاب میں ایک نہایت دلچسپ سوال پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک دریا ہے، دریا میں پانی بہتا ہے، تو کیا یہ دریا مثلا دریائے راوی ہے یا دریائے سندھ ہے یا چناب یا جہلم جو ہے، اس میں سے جو آج اس وقت جو پانی ایک جگہ پہ بہہ رہا ہے وہ پانی دوبارہ اس جگہ پہ نہیں بہے گا، تو وہ پانی آتا ہے اور گزر جاتا ہے. تو کیا کین وی کال دس ریور جہلم، کہ اس میں جو کام، جو پراپرٹی اس کی تھی، جو اس میں پانی تھا وہ آیا اور چلا گیا، اس کے باوجود کیا یہ وہی دریا ہے؟ اور اگر یہ وہی دریا ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی دریا ہے؟ اس میں جو چیز تھی وہ تو چینج ہو گئی. تو اس میں ایک پراپرٹی تھی، اس میں پانی ہونا، وہ چینج ہو گئی، تو کیا وہ پانی اس کی شناخت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب اس سلسلے میں نہ میں ہوگا کہ پانی کسی دریا کی شناخت کا ذریعہ نہیں ہے. ہم پانی کے ذریعے ہم دریا کو شناخت نہیں کرتے. تو دریا کی شناخت کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ دریائے راوی ہے، یہ دریائے جہلم ہے، یہ دریائے چناب ہے، یہ دریائے سندھ ہے، یہ ستلج ہے، یہ دریائے کنہار ہے، یا کوئی اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا دریا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس دریا کی شناخت کا باعث بنتی ہے؟ یقیناً آپ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، اور یہی سب لوگ، مجھے پوری امید ہے کہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ جو دریا کا جو پیتھ جو ہے، جس جگہ سے وہ دریا گزرتا ہے، وہ اس کی شناخت کا ذریعہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لاہور کے پاس جو دریا بہتا ہے، وہ اس دریا کا اگر ہم ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے وہ دریائے راوی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کہیں جہلم شہر کے ساتھ سے جو دریا گزرتا ہے، تو اس دریا کا جب ہم ذکر کریں گے تو وہ دریائے جہلم ہوگا. اسی طریقے سے اور دوسرے دریاؤں کی بات ہے. تو دریا کی شناخت جو ہے اس کے پیتھ یا اس کے کنارے یا اس کے لینڈ مارک سے کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پراپرٹی کو آبجیکٹ کی تلاش کرنا ہے جو اس کی شناخت کا ذریعہ بنے. وہ کسی آبجیکٹ میں بہت ساری پراپرٹیز ہو سکتی ہیں. کچھ ایسی پراپرٹیز ہیں جو چینج ہوتی ہیں، کچھ ایسی پراپرٹیز ہیں جو چینج نہیں ہوتی. تو ایسی پراپرٹی جو چینج نہیں ہوتی، صرف وہی پراپرٹی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس کی شناخت کا ذریعہ بن سکے. ایسی پراپرٹی جس طرح دریا میں جو پانی تھا، اگر وہ جو پراپرٹی ہے اگر ہم اس کی کوشش کریں گے تو وہ دریا کی شناخت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آبجیکٹ کے حوالے سے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ ہے. یہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ کیا چیز ہے؟ کوئی بھی آبجیکٹ وہ کچھ انفارمیشن کو اپنے پاس مینٹین کرتا ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے، یہی انفارمیشن اس آبجیکٹ کی اسٹیٹ کہلاتی ہے. یہ انفارمیشن کیا چیز ہے؟ یہ انفارمیشن جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو اس آبجیکٹ کے اندر مینٹین کیا جائے گا اور جس کے بارے میں وہ آبجیکٹ پورے طریقے سے اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو بھی فنکشن ہے وہ پرووائڈ کرے گا اور سسٹم آگے بڑھے گا. مثلا ابھی ہم نے ایک آبجیکٹ دریا کی ایک اینٹی کی بات کی تھی. دریا کی اینٹی کیا چیز ہے؟ اس میں اس کی اسٹیٹ ہو سکتا ہے پانی ہو، کہ اس وقت دریا میں کتنا پانی ہے. یہ پانی جو ہے، یا کسی مقام پہ کتنا پانی ہے، یہ پانی جو ہے یہ اس میں سیلاب کے لیول کو ڈٹرمن کر سکتا ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے جو ایک یوزفل انفارمیشن مہیا کرتی ہے. یہ آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ دریا میں اتنا پانی ہے، فصلوں کے لیے پانی میسر ہے کہ نہیں ہے، آپ آگے اس سے نہروں میں پانی دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ.
لیکن یہ ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو اسے آئیڈینٹی کے طور پہ یوز کی جا سکے. تو اسٹیٹ میں کچھ چیزیں وہ تمام پراپرٹیز شامل ہیں، جو وہ تمام انفارمیشن شامل ہے جو یہ دریا مینٹین کرتا ہے. وہ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ انفارمیشن یہ ہے کہ اس دریا کا کنارہ کون سا ہے، اس کے لینڈ مارکس کون سے ہیں، کہاں کہاں سے گزرتا ہے دریا، اس میں پانی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور اگر کوئی چیزیں آپ اس دریا کے بارے میں انفارمیشن رکھنا چاہیں تو وہ اس میں شامل ہے. دوسری ایگزامپل ہم نے جو پہلے بات کی تھی کتاب کے بارے میں، وہ ذرا زیادہ کنکریٹ ایگزامپل ہو جاتی ہے. دریا ذرا تھوڑی سی ایبسٹریکٹ ایگزامپل ہے. کتاب کے بارے میں آپ کیا انفارمیشن اس کتاب کی اینٹی میں یا اس آبجیکٹ میں کیا انفارمیشن رکھیں گے کہ کتاب کا ٹائٹل کیا ہے، کتاب کا آتھر کون ہے، کتاب کا پبلشر کون ہے، کتاب کس سن میں پبلش ہوئی، وغیرہ وغیرہ. نمبر آف پیجز اس میں کتنے ہیں، اس میں نمبر آف السٹریشن کیا ہیں، اس کی پرائس کتنی ہے. یہ ساری انفارمیشن جو کتاب سے تعلق ہے، یہ وہ ساری اسٹیٹ ہے جو اس کتاب میں مینٹین کی جائے گی. کچھ آبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اسٹیٹ، یہ چیزیں، یہ انفارمیشن چینج ہوتی ہے. یہ کتاب کے کیس میں یہ جو مختلف ہم نے انفارمیشن کی بات کی تھی، یہ انفارمیشن ایک کتاب کے حوالے سے یہ چینج نہیں ہوگی. عموماً ایک کتاب جو ہے اس میں جو اس کا آتھر، ٹائٹل، نمبر آف پیجز، پرائس، وہ ایک طریقے سے فکس رہتی ہے. لیکن اگر اس میں ہم کچھ تھوڑی سی اور انفارمیشن یہ شامل کر لیں کہ یہ کتاب اگر یہ لائبریری کی بک تھی، یہ کب ایشو ہوئی یا کس کے نام ایشو ہوئی، اگر یہ انفارمیشن بھی ہم مینٹین کریں گے تو یہ وہ انفارمیشن ہے، یہ ایک اسٹیٹ ہے جو ایک ڈیٹا اینٹی ہے جو یہ آبجیکٹ مینٹین کر رہا ہے. لیکن یہ اسٹیٹ اس کی چینج ہوتی رہے گی. جب ایک بورر سے جب کتاب واپس آئے گی، دوسرے بورر کے پاس جائے گی تو وہ انفارمیشن چینج ہو جائے گی. تو اس صورت میں کتاب کی اسٹیٹ چینج ہو جائے گی. تیسری امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ این آبجیکٹ جو ہم نے بات کی وہ اس کا بیہیویئر ہے. کہ بیہیویئر کا کیا مطلب ہے؟ بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ کس طریقے سے ایکٹ اینڈ ریئیکٹ کرے گا جب ایکسٹرنل اسٹیمولائی کے نتیجے میں، جب باہر سے اسے کوئی میسج آئے گا، اس میسج کے جواب میں وہ کیسے ایکٹ کرے گا یا ریئیکٹ کرے گا. یعنی کہ بیہیویئر میں وہ تمام باتیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ جو اس نے یوزفل فنکشنلٹی یوزر کو مہیا کرنی ہے اس اسٹیٹ کے حوالے سے، جو اس آبجیکٹ نے جو اسٹیٹ اپنے پاس مینٹین کی ہوئی ہے، اس اسٹیٹ کو مینج کرنے کے حوالے سے، اس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے، اس کے بارے میں کوئی یوزفل انفارمیشن دینے کے حوالے سے یوزر کو جو کچھ بھی فنکشنلٹی ہے وہ اس کے بیہیویئر کا حصہ ہے. دیٹ از، یہ بیہیویئر جو ہے اس آبجیکٹ کو جب آپ کوئی میسج دیں گے اس کے جواب میں جو وہ آؤٹ پٹ واپس دے گا، اس کوئری کے جواب میں آؤٹ پٹ واپس دے گا، یا آپ نے جب میسج دیا ہے کہ اس کی اسٹیٹ چینج کر دو تو وہ اپنی اسٹیٹ انٹرنلی جیسے کرے گا، یہ اس سارے بیہیویئر کا حصہ ہے. تو کسی بھی آبجیکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا بیہیویئر بھی اسپیسیفائی کرے. یعنی کہ کسی بھی آبجیکٹ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس آبجیکٹ میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. ہر آبجیکٹ کی الگ الگ پہچان، یعنی کہ ہر انسٹنس آف کلاس وی شوڈ بی یونیکلی آئیڈینٹیفائی کہ یہ انسٹنس اے ہے، یہ انسٹنس بی ہے، یہ سی ہے. تو کوئی ایسی پراپرٹی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جو اس کی آئیڈینٹی بن سکے، جو یہ شناخت دے سکے کہ یہ کون سا آبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں اس ساری انفارمیشن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو اس آبجیکٹ نے مینٹین کرنی ہے، یعنی کہ اس آبجیکٹ کی اسٹیٹ، اور ہمیں وہ آبجیکٹ یہ پروسیسز، یہ فنکشنلٹی مہیا کرے گا جو اس اسٹیٹ کے ساتھ جو کچھ ہم آپریشنز کر سکتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہم چینجز ہم لے کے آنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یا اگر ہمیں کسی قسم کی کوئی کوئریز ہے ان کا جواب وہ آبجیکٹ دے سکتا ہے. چوتھی چیز جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ تھا اس کا کانٹیکسٹ، اس کی دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ تعلق، اس کا انوائرمنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہاں پر مختلف آبجیکٹس یا ان آبجیکٹس کی کلاسز کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے وہ ہوں گی. اب یہ ان آبجیکٹس نے مل کے ایک فنکشنلٹی کو اچیو کرنا ہے. کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے کسی فنکشنلٹی میں. وہ جب تک اس میں
دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ یا کوآپریٹ نہیں کرے گا اس میں وہ چینج نہیں ہوگی. تو یہ اس چیز کو کہتے ہیں اس کی آبجیکٹ ریلیشن شپس. آبجیکٹ ریلیشن شپس کیا چیزیں؟ آبجیکٹ ریلیشن شپ جس طریقے سے میں نے ابھی بات کی یہ ہے کہ ایک کسی آبجیکٹ کا دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ تعلق، تاکہ اس سسٹم کی جو اوور آل فنکشنلٹی ہے وہ اچیو کی جا سکے. ایک آبجیکٹ نے دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجنا ہے، اس میسج کے جواب میں دوسرے آبجیکٹ نے کوئی کام کرنا ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ایک نیٹ ورک بنے گا اور الٹیمیٹلی ہمیں یہ ہمارا جو آبجیکٹو جو ہے، ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچیو ہو جائے گا. تو یہ آپس میں آبجیکٹس کی کوئی ریلیشن شپس ہونی چاہیے، کوئی تعلق ہونا چاہیے، اور ہمیں سم ہاؤ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ آپس میں یہ آبجیکٹس کس طریقے سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے میسج پاسنگ کر رہے ہیں. پیٹر کورڈ نے اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے. پیٹر کورڈ کا کہنا ہے کہ کسی آبجیکٹ کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ہمیں یہ ان 4 چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آبجیکٹ مسٹ بی ایبل ٹو ٹیل ہو آئی ایم، یعنی کہ اگر آپ کسی آبجیکٹ سے یہ پوچھیں کہ بھئی تم کون ہو، تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو، اور دیٹ آبجیکٹ شوڈ بی ایبل ٹو، اٹ شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ سیلف. اٹ شوڈ نو کہ یہ کس آبجیکٹ کی، کس انسٹنس کی بات ہو رہی ہے. سیکنڈ از ہو آئی نو، کہ یہ اس آبجیکٹ کا دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس کس آبجیکٹ کو یہ جانتا ہے، کس کس آبجیکٹ کے ساتھ یہ انٹریکٹ کر سکتا ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے وٹ آئی نو، کہ مجھے کس چیز کے بارے میں پتا ہے، میں نے کون سا ڈیٹا اپنے اندر مینٹین کیا ہوا ہے. دیٹ از دی اسٹیٹ آف دی آبجیکٹ، وہ سارے ایٹریبیوٹس جو اس آبجیکٹ کے اندر ہوں گے. اور چوتھا وٹ آئی ڈو، یعنی کہ اس آبجیکٹ کا بیہیویئر کیا ہے. دیٹ از ہو آئی ایم، وٹ آئی نو، وٹ آئی ڈو اینڈ ہوم آئی نو. میں کون ہوں، میرے پاس کیا انفارمیشن ہے، میں کیا فنکشنلٹی پرووائڈ کر سکتا ہوں، اور میرا باقی دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہمارا آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز اینڈ ڈیزائن جو ہے انہی باتوں کے گرد گھومے گا. ہمیں ان کسی بھی آبجیکٹ کے حوالے سے انہی 4 چیزوں کا جواب دینا ہے، اور اگر ہم ان 4 چیزوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آبجیکٹ کے سارے ایسپیکٹس کو ہم نے کور کر لیا، اور آہستہ آہستہ ہم وہ سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی کہ ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن یا اسپیسیفیکیشن پورے سسٹم کا اوور آل آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. جب تک ہم یہ ریلیشن شپس ڈیفائن نہیں کریں گے، ہم نے گو کہ آبجیکٹ کا انڈیویجول بیہیویئر، اس کی اسٹیٹ وغیرہ ہم نے ڈیفائن کر دی، ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ آبجیکٹ کیا کر رہا ہے، کیا اسٹیٹ مینٹین کر رہا ہے، کیا یوزفل کام ہمارے لیے کر سکتا ہے. لیکن جب تک ہم پورے سسٹم کو ماڈل کرنے کے لیے، جب تک ہم آبجیکٹس کی آپس میں تعلقات کو ظاہر نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں بتائیں گے کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے، اس وقت تک یہ سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور اس میں یہ ریلیشن شپس ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. تو یہ 3 طرح کی ہم ریلیشن شپس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایک ریلیشن شپ تو انہیریٹنس کی ریلیشن شپ، پیرنٹ چائلڈ کی ریلیشن شپ کہلاتی ہے. اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ آپ بخوبی واقف ہوں گے اس ریلیشن شپ سے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ 2 اور جو امپورٹنٹ ریلیشن شپس ہیں، ایک ایگریگیشن اینڈ کمپوزیشن اور دوسری ایسوسیشن. یہ 3 طرح کی، یا آپ 4 کہہ لیں اگر ایگریگیشن اور کمپوزیشن کو آپ الگ الگ ٹریٹ کریں، تو یہ 4 طرح کی جو مختلف ریلیشن شپ جو ہیں یہ ایک سسٹم کو ماڈل کرنے میں ایک نہایت اہم رول ادا کرتی ہیں، اور اسی سے سسٹم کے سارے ایسپیکٹس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اور اسی سے چل کے ہم آگے سسٹم بنا سکتے ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے یہ دیکھیں گے کہ یہ چاروں ریلیشن شپس یہ کیا ہیں، یہ سسٹم کی ڈیفینیشن میں، سسٹم کے ڈیزائن میں کیا رول پلے کرتی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انہیریٹنس ریلیشن شپ کیا ہے. انہیریٹنس کیا ہے؟ انہیریٹ کا مطلب کیا ہے؟ انہیریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب یہ ایک وراثت والا کانسیپٹ ہے کہ باپ مر گیا تو اس کے بعد اس کی جائیداد جو ہے اس کے وارثوں میں جس طریقے سے تقسیم ہو گئی، تو انہوں نے اس چیز کو انہیریٹ کر لیا.
انہیریٹنس کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں سامنے آتا ہے. وہ اس طریقے سے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ جو ایک گھوڑے کی پراپرٹیز ہیں، فار ایگزامپل ایک جانور ہے، گھوڑا ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کے جو بچے ہیں ان میں بھی وہی پراپرٹیز ہوں گی، اسی طرح کی شکل و صورت ہوگی، اسی طرح کی اس کے دم یا ٹانگیں یا اس سے ملتی جلتی، یعنی کہ مور اور لیس آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ گھوڑا ہے. تو جب ہم کسی گھوڑے یا کسی گدھے یا بیل، گائے، بلی، کتے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو نیکسٹ جنریشن جو ہے انہوں نے ان سے کچھ چیزیں انہیرٹ کی، وہ ان کے جو جینز میں جو چیزیں ہیں وہ انہیرٹ کی اور اس سے ان کی وہ شکل و صورت بنی جس کو ہم عرف عام میں اس پرٹیکولر جانور کا ہم نام دیں گے کہ یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ شیر ہے، یہ بکری ہے. تو یہ انہیریٹنس یہ دوسرے معنوں میں آ گئی. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے جائیداد کو انہیرٹ کیا، اور ایک جو ہے اس جو مین جو چیز جو ہے، جو باپ جو ہے، اس کی شکل و صورت یا اس کی اوور آل اسٹرکچر کو آپ نے انہیرٹ کیا. جس کانٹیکسٹ میں ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں، یہ دوسری شکل ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ایک قسم کا جانور ہے تو اس کی جو نیچے سب کلاسز ہوں گی جو اس سے انہیرٹ کریں گی، وہ اس کی جو جانور کی جو پراپرٹیز جو ہم یہاں پر ڈیفائن کر رہے ہیں، ان پراپرٹی وہ والی پراپرٹیز اس کے نیچے سے اس کے بچوں میں بھی ہوں گی. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ گھوڑا ہے تو اس کے آگے چل کے جو آگے نسلیں ہیں گھوڑے کی، ان میں وہ تمام پراپرٹیز ہوں گی جو بیسک گھوڑے کی نسل میں ہوتی ہیں. اب نسلیں تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مین گھوڑے کی پراپرٹیز جو ہیں وہ تمام نسلیں پوزیس کریں گی. ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ اس میں کچھ چینجز ہوں. یہ ایک نہایت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ سے سسٹم میں جو مینٹننس جو ہے وہ انتہائی درجے سے آسان ہو جاتی ہے. ذرا اس کے بارے میں ذرا سوچئے کہ آپ نے ایک سسٹم بنایا، اب آپ اس سسٹم میں کچھ نئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے یا میتھڈالوجی جو ہے یہ ہمیں یہ چیز مہیا کرتی ہے کہ ہم نے آلریڈی ایک آبجیکٹ یا ایک کلاس ہم نے بنائی ہے. اب اس کلاس کو ہم نے اس میں کچھ چیز اور بڑھانی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے ایک نئی کلاس انہیرٹ کر لیتے ہیں اور جو نئی پراپرٹیز یا نیا بیہیویئر جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایک نئی چیز بن جاتی ہے. اور اس میں ہمیں بہت تھوڑی سی چینج کرنے سے ہمیں سارے کا سارا ایک نئی چیز بنانے کے بجائے جو چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو ری یوز کر لیا اور اس کو ایکسٹینڈ کر لیا. یہ کانسیپٹ جس طریقے سے میں نے کہا انتہائی پاورفل کانسیپٹ ہے اور اس کا ڈیزائن میں ایک نہایت امپورٹنٹ رول ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے حوالے سے اس کانسیپٹ کے بارے میں کافی مطالعہ کیا ہوگا اور آپ کو اس کانسیپٹ کے بارے میں کافی اچھی طریقے سے پتا ہوگا. لیکن ہم آگے چل کے ذرا اور اس سلسلے میں بات کریں گے کہ یہ جو انہیریٹنس والی ریلیشن شپ جو ہے، یہ جو سب کلاس اور ڈیرائیو کلاس اور پیرنٹ کلاس اور سپر کلاس کی جو بات ہے، یہ ہم کس طریقے سے جب انالیسس کرتے ہیں تو ہم کیسے یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہمیں یہ پراپرٹیز نظر آئیں گی اور کیسے ہم اس کی کلاسیفیکیشن کر سکیں گے. دوسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ان کی ریلیشن شپ کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ کانسیپٹ ہے ایگریگیشنز اینڈ کمپوزیشنز کا. یہ ایگریگیشنز اینڈ کمپوزیشنز کیا چیز ہوتی ہیں؟ ایگریگیشنز اینڈ کمپوزیشنز جو ہیں یہ کسی بھی ایک آبجیکٹ کے ایک ایسے ٹکڑے ہیں جن کی بغیر اس آبجیکٹ کا تصور مشکل ہے. یعنی کہ اگر فرض کریں اگر آپ کے یہاں پر ایک پنکھا لگا ہو کمرے میں، اب اس پنکھے کو ذرا ہم غور سے دیکھیں تو اس پنکھے کے بہت سارے ٹکڑے ہوں گے. اس پنکھے کا ایک سینٹرل باڈی ہے جس میں وہ اس کی جو روٹر وغیرہ لگا ہوا ہے جس سے یہ گھومتا ہے. اس کے علاوہ یہ اس کے پنکھے کے پر ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک راڈ ہے جس سے یہ پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا اگر یہ سیلنگ فین ہے. تو جب ہم اس پنکھے کا ذکر کریں گے تو اس پنکھے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں
ہمارے ذہن میں آئیں گی. جب ہم پنکھے کی بات کریں گے تو پنکھے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ مشین جس سے یہ پنکھا گھومتا ہے پلس اس کے پر. اگر ہم ان کے پروں کو یا بیچ میں مشین کو ہم نکال دیں گے تو یہ پنکھا نہیں رہے گا, یہ کوئی اور چیز بن جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں یہ پنکھے کی باڈی ہے یا کیا ہے, لیکن جب ہم ایز اے ہول اس کا ذکر کرنا چاہیں گے تو ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنی پڑے گی, اور اس کے بغیر یہ پنکھا نامکمل ہے. یہ نامکمل ہونے کی جو بات جو ہے, یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. یہ جو پر جو ہیں, پر اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ آبجیکٹس ہوں, ان کی سرٹن پراپرٹیز ہو کہ یہ پر جو ہیں یہ ایک خاص رنگ کے ہیں, ان کی لمبائی اتنی ہے وغیرہ وغیرہ, اور آپ جب بناتے ہیں تو یہ مختلف لمبائی کے آپ پر بنائیں گے جو آپ جو فیکٹری بنا رہی ہوگی. لیکن جب اس پنکھے میں یہ پر لگ جائے گا تو پھر یہ اس پنکھے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا. سو پر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اینٹی ہے, اس کی اسٹیٹ ہے, اس کا ہو سکتا ہے کچھ فنکشنلٹی بھی ہم اس کے ساتھ اسپیسیفائی کر سکیں. لیکن یہ جو پنکھا جو ہے یہ پورا کا پورا جب یہ بن رہا ہے, اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں اس کا جو باڈی ہے جس میں اس کا جہاں سے یہ اس کی سارا پاور لیتا ہے, جہاں پر یہ چلتا ہے روٹیٹ کرتا ہے, وہ اس میں شامل ہے. وہ بھی الگ الگ بن سکتی ہے, وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف سائز کی باڈیز بنائیں, مختلف اس میں اس کی پراپرٹیز ہوں. تو کسی ایک پنکھے کو جب ہم دیکھیں گے تو کسی خاص باڈی کی بات کریں گے, کسی خاص سیٹ آف پرز کی بات کریں گے. لیکن اسی طریقے سے وہ باڈی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک آبجیکٹ ہے, پر جو ہے وہ اپنی جگہ آبجیکٹ ہے. ہم اگر پنکھے میں 3 پر ہیں تو وہ 3 انسٹنسز وہ پر کے اس میں لگے ہوں گے, اور ان ساروں سے بننے سے یہ پنکھا بنے گا. اینڈ دیٹ از کہ یہ آبجیکٹس اس ایک بڑے آبجیکٹ جس کو ہم پنکھا یا فین کہہ رہے ہیں اس میں ایگریگیٹڈ ہیں. اس کے بغیر یہ پنکھا مکمل نہیں ہے. اگر کوئی چیز بیچ میں نکال دیں تو ہم اسے پنکھا نہیں کہیں گے, ہم اسے کوئی اور چیز کہیں گے. ایگریگیشن جو ہے, یہ ایگریگیشن ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کی نشاندہی ہے. اس میں یہ پنکھا اور یہ باڈی یہ آپس میں بڑے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں. میں ایگریگیشن کے حوالے سے آگے چل کے اور زیادہ بات کروں گا, اور ایگریگیشن اور کمپوزیشن میں بھی ذرا ڈفرنس کی بات کروں گا آگے چل کے. لیکن اس سٹیج پہ میرا خیال ہے یہاں تک بات کرنا کافی ہے. ایگریگیشن جو ہے, ونس اگین, یہ کس طرح کی پراپرٹی ہے؟ یہ از پارٹ آف پراپرٹی ہے. دیٹ از آپ کے پاس ایک بڑا آبجیکٹ ہے اور یہ جو چھوٹے آبجیکٹس ہیں دے آر پارٹ آف دیٹ بگر آبجیکٹ. سو پارٹ آف ہول پارٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایگریگیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ ہول پارٹ ریلیشن شپ یہ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. یہ اس کے بغیر یہ ایسی ریلیشن شپ ہے کہ اس میں سے اگر کچھ کمپوننٹس ہم نکال دیں تو وہ اس ایبسٹریکشن کو جس کو یہ ماڈل کیا جا رہا ہے اس کا وجود یا اس کا کانسیپٹ اس طریقے سے باقی نہیں رہے گا. بہت ساری ریلیشن شپس ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں یہ ریلیشن شپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, اس میں آپس میں تعلق ذرا لوز سا ہوتا ہے, اتنا اسٹرانگ تعلق نہیں ہوتا. اور وہ کون سی ریلیشن شپ ہے؟ اس ریلیشن شپ کو ہم کہتے ہیں ایسوسیشن ریلیشن شپ. ایسوسیشن ریلیشن شپ کیا ہے؟ ایسوسیشن ریلیشن شپ ایسی ریلیشن شپ ہے, جیسے میں نے ذکر کیا, کہ وہ اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے جتنی ایگریگیشن ریلیشن شپ ہے. اٹ از کالڈ اے یوزنگ ریلیشن شپ, کہ کوئی آبجیکٹ کسی آبجیکٹ کو یوز کر رہا ہے. اب میں اس کی ایگزامپل آپ کو دوں گا اس طریقے سے کہ ایک آبجیکٹ ہے کار کا آبجیکٹ, اور دوسرا آبجیکٹ ہے ایک ڈرائیور کا آبجیکٹ. اب ڈرائیور اور کار کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک ایسوسیشن کی ریلیشن شپ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ کار کا حصہ ہے یا کار جو ہے وہ ڈرائیور کا حصہ ہے, اس میں آپس میں اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن جو ڈرائیور جو ہے وہ کار کو یوز کرتا ہے, کار کو چلاتا ہے, کار کو کہیں پر لے کے جاتا ہے. سو کار جو ہے از ناٹ کمپوزڈ آف دس تھنگ وچ از کالڈ اے ڈرائیور, اس کا ایگریگیٹڈ حصہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ڈرائیور از ناٹ
composed of a car and other things. لیکن there is still some relationship, کوئی ان کے درمیان میں تعلق ہے. دوسری ایگزامپل اسی سلسلے میں آپ کو دوں گا. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے لائبریری بک کی بات کی تھی. اب بک اور بورور کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہے. وہ ریلیشن شپ کیا ہے کہ بورور جو ہے وہ کتاب کو بورو کرتا ہے لائبریری سے, اس کے بعد پڑھنے کے بعد ہی اور شی ریٹرنز دیٹ بک. تو ان کے کتاب اور اس کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہے. جب وہ کتاب اس بورور کے پاس ہے تو ہم وی نیڈ ٹو نو سم ہاؤ کہ یہ کتاب کس کے پاس ہے یا کون سے بورور نے کون کون سی کتاب لی ہوئی ہے. تو جب تک ہمیں ان کے درمیان میں تعلق کا پتہ نہیں ہوگا, جب تک ہم اس تعلق کو ماڈل نہیں کریں گے, ہم اس انفارمیشن کو بیچ میں سے ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تعلق جو ہے پرماننٹ نہیں ہے. یہ تعلق ایسا نہیں ہے کہ جب یہ تعلق ٹوٹے گا تو دونوں اینٹیز اپنی اپنی جگہ پہ ختم ہو جائیں گی اور اس بڑے نوشن کا کانسیپٹ نہیں رہے گا. جس طریقے سے کار اور ڈرائیور میں اگر تعلق ٹوٹتا ہے, کل کو آپ ایک دوسرے ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ اس کار کو لے کے جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی ایبسٹریکشن ختم ہو گئی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار دس پیریڈ ان کے درمیان میں جو آبجیکٹس کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ تو اسی طرح کی ہے, لیکن جو انسٹنسز ہیں یہ مختلف آبجیکٹس کے یہ شاید مختلف ہو گئے. ایک کیس میں ڈرائیور اے تھا, دوسرے کیس میں ڈرائیور بی ہے, شاید کار وہی ہو. اس طریقے سے بورور اے نے وہی کتاب لی, کچھ عرصے کے بعد بورور بی نے وہی کتاب لے لی. ریلیشن شپ ایک بورور اور کتاب کے درمیان میں ہے. وہ کیا ہے کہ ایک بورور کتاب کو لے سکتا ہے, لیکن جس بورور نے کتاب کو لی, کتاب اور اس بورور کے درمیان میں ریلیشن شپ پرماننٹ نہیں ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ایسوسیشن کے حوالے سے اور ایگریگیشن کے حوالے سے. ایگریگیشن کیا ہوتی ہے؟ ایگریگیشن وہ چیز ہوتی ہے, وہ ریلیشن شپ ہے جو سارٹ آف پرماننٹ ریلیشن شپ جس کو آپ کہتے ہیں. اور ایسوسیشن کون سی ریلیشن شپ ہے؟ ایسوسیشن وہ ریلیشن شپ ہے جو پرماننٹ نہیں ہے. دونوں آبجیکٹس اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور بوقت ضرورت جس کو جس مقام پہ جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد لائف گوز آن, ہم آگے چلے جاتے ہیں. ایگریگیشن اور ایسوسیشن کے حوالے سے اس ڈفرنس کو میں واضح اور ایگزامپل کے ذریعے تھوڑا سا کروں گا, کیونکہ یہ ایک نہایت نازک پوائنٹ ہے. بعض اوقات کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسا پرابلم ہوتا ہے, آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ یہاں پر ایگریگیشن ریلیشن شپ از اپروپریٹ کہ آپ کی جو ایسوسیشن ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. اس سلسلے میں ہم آگے چل کے اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ڈیزائن کے حوالے سے, لیکن یہاں پر میں ڈفرنس ذرا تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ڈفرنس کیا ہے؟ وہ ہے میں آپ کو ڈیٹا بیس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کروں گا. اگر آپ کسی ڈیٹا بیس سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو اس میں ہوگا کہ اس میں یہ کچھ ٹیبلز ہیں اور ہر ٹیبلز میں کچھ ویلیوز ہیں. وہ ٹیبل کیا ہے؟ وہ ٹیبل ایک طریقے سے اگر آپ اسے کانسیپچولائز کریں تو وہ ایک ٹیمپلیٹ ہے, اور اس ٹیمپلیٹ میں وہ اسی طرح کی ایک چیز ہے جس طریقے سے آپ کہہ لیں کلاس ہے. اب اس ٹیبل کے بیچ میں مختلف کالمز ہیں. یہ اس آبجیکٹ کلاس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کو وہ ٹیبل سارٹ آف ماڈل کر رہا ہے یا اس کے ایک نزدیک کی چیز ہے, ایگزیکٹلی تو وہ چیز نہیں ہے لیکن ملتی جلتی چیز ہے. تو وہ جو اس کے کالمز ہیں, جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, وہ وہی اسی طرح کی چیز ہو گئی جو ایک کلاس میں ویریبلز ہوتے ہیں یا ڈیٹا ممبرز جو اس کے ہیں. اب جو ایک ٹیبل کے درمیان, ٹیبل میں جو ڈیٹا آپ ڈالتے ہیں, جو انفارمیشن ڈالتے ہیں, ایوری رو از این انسٹنس. ہر ایک, فار ایگزامپل یہ ایک ٹیبل ہے جس میں آپ ایک کتاب کے بارے میں انفارمیشن آپ رکھ رہے ہیں, تو ہر رو جو ہے وہ شاید مختلف کتابوں کے بارے میں انفارمیشن رکھے گی. تو ایوری رو belongs to a different instance of books. اب ذرا میری بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, ایک بار پھر سے میں دہرا دوں کہ یہ جو آپ کا ٹیبل جو ہے یہ ایک کلاس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی. اس کلاس, کیونکہ کلاس ایک ٹیمپلیٹ کا ذکر کر رہی ہے, یہ ٹیبل بھی جس میں آپ نے ڈیٹا ڈالنا ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک ٹیمپلیٹ ہے کہ اس میں کس طرح کا ڈیٹا آئے گا. اس ٹیبل میں جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو کالمز جو ہیں,
وہ اس کلاس میں جو ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے اس ڈیٹا کو آپ ماڈل کر رہے ہیں، اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے. جو کلاس نے جو اسٹیٹ مینٹین کرنی ہے، یہ اس ٹیبل میں جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ بھی اسی اسٹیٹ کو ایک طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں. اور تیسرا جو اس ٹیبل میں جو روز جو ہیں وہ کون سے ہیں، وہ اسی طریقے سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے جو آبجیکٹ کے ڈفرینٹ انسٹنسز ہیں. دیٹ از، یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ہمارے جو مختلف انسٹنس بنیں گے وہ کلاس کے اور وہ ٹیبل میں وہ اس کی مختلف روز میں ہر ایک انسٹنس ایک الگ سے ایک سیپریٹ رو کے طور پہ سامنے آئے گا. اب اس ٹیبل کو آپ ذرا نظر میں رکھیے اور یہ دیکھیے کہ ایک بڑے سسٹم میں جب ہم ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ ٹیبلز ہوتے ہیں، 8 10 50 100 اس سے بھی زیادہ ٹیبل ہو سکتے ہیں. اور ان ٹیبلز کے درمیان میں آپس میں کچھ ریلیشن شپس ہوتی ہیں جو اگر ہم وہ اینٹی ریلیشن شپ ماڈل کی بات کریں جو ڈیٹا بیس ڈیزائن کے حوالے سے، تو وہ کیا ہے کہ کچھ اینٹیز ہیں، ان کی آپس میں کچھ ریلیشن شپس ہیں، کسی طریقے سے وہ کوئی اس سسٹم کو جو ماڈل ہم کر رہے ہیں ان ریلیشن شپس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس اینٹی کا اس اینٹی سے اس طریقے سے تعلق ہے. اگر میں ان ٹیبلز کو ذرا اس سٹیج پہ میں نارملائزیشن کے ایشوز میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہ اسیوم کروں کہ یہ جو ٹیبلز جو ہے یہ ایک نارملائز ٹیبل ہے یا پوری کی پوری ایک اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نارملائزیشن، لیٹس فارگیٹ اباؤٹ نارملائزیشن. اس وقت صرف ہمارا فوکس اس ٹیبل اور اس ریلیشن شپ پہ ہے. تو وہ ریلیشن شپ ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ وہ ریلیشن شپ ہم فورن کیز کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ٹیبل میں جو اس کی پرائمری کی جو ہے جب دوسرے ٹیبل میں فورن کی کے طور پہ استعمال ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر دی. جہاں پر وہ فورن کی یوز ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ یہ انسٹنس جو ہے اس کا تعلق وہ فلانے انسٹنس سے، فلانے ٹیبل کے فلانے انسٹنس سے ہے. تو یہ وہ ریلیشن شپ آپس میں تعلق جو ہے وہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا. اور اگر مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہو تو بیچ میں ہم ایک جوائننگ ٹیبل ڈال کے دونوں کی فورن کیز ڈال دیتے ہیں. بہرحال وہ ایک تھوڑا سا ڈیزائن کا سیپریٹ ایشو ہے، اس وقت میں اس ایشو پہ بات نہیں کروں گا. اب ذرا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس اور ان کی ریلیشن شپس کے آپس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ کو آپ ذہن میں رکھیے گا، جو ٹیبل کا کانسیپٹ ہے اسی کانسیپٹ کو میں آگے لے کے چلوں گا آبجیکٹ کے کانسیپٹ میں. آبجیکٹ اور ان کی ریلیشن شپس جس طریقے سے میں نے بات کی تھی ایگریگیشن اینڈ ایسوسیشن. ٹیبلز میں کس طریقے سے انفارمیشن ہوتی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ ایک ٹیبل میں ایک انٹری آپ نے ڈیلیٹ کی، وہ انٹری ڈیلیٹ کرنے سے آپ وہ جہاں جہاں اس انٹری کو آپ نے ریفرنس کیا ہوتا ہے دوسرے ٹیبلز میں سے وہ ساری انٹریز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس میں ریلیشن شپ بڑی اسٹرانگ ہے. وہ جو دوسرے ٹیبلز میں جو اینٹیز پڑی تھیں جو اس ٹیبل کی کسی انٹری کو ریفرنس دے رہی تھی جہاں پر وہ پرائمری کی تھی اور فورن کی یوز ہو رہی تھی، جب یہ پرائمری کی ڈیلیٹ ہوئی تو وہ جہاں جہاں ایز فورن کی یوز ہو رہی تھی وہاں سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. وہ پرٹیکولر انسٹنسز وہ دوسرے ٹیبلز میں جو روز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی جب تک یہ انسٹنس ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو دونوں کی ایگزسٹنس ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کے زمرے میں آئے گی، ایک دوسرے سے بڑا اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. کچھ انفارمیشن اور بھی ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ نے انفارمیشن اس طریقے سے مینٹین کی ہوئی ہے کہ جب آپ ایک ٹیبل سے آپ انفارمیشن ڈیلیٹ کرتے ہیں، بیچ میں ایک جوائننگ ٹیبل آپ نے رکھا ہوا ہے، اس جوائننگ ٹیبل میں یہ انفارمیشن پڑی ہے کہ کون سی ایک طرف جو آبجیکٹ تھا یا ایک طرف جو ڈیٹا تھا وہ دوسری ٹیبل کے کون سے ڈیٹا کے ساتھ آپس میں ریلیٹڈ تھا. تو جب آپ نے ادھر سے یہ ڈیلیٹ کر دی تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از وہ جوائننگ ٹیبل سے بیچ میں سے آپ نے انٹری ڈیلیٹ کر دی، لیکن جو اصلی ڈیٹا جو پڑا تھا دوسرے ٹیبل میں اس ڈیٹے کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑا، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہا. اس ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے؟ اس ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیبل تھا، یہ جو ڈیٹا تھا دوسرے ٹیبل میں پڑا ہوا، یہ ڈیٹا
آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا, یہ پہلے ڈیٹے سے انڈیپینڈنٹ تھا. وہ جو جوائننگ ٹیبل بیچ میں تھا اس نے ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ تو اسٹیبلش کر دی تھی کہ اس ڈیٹے کا اس ڈیٹے کے ساتھ تعلق ہے, اس آبجیکٹ کا اس آبجیکٹ کے ساتھ تعلق ہے, لیکن تعلق کیسا ہے؟ وہ تعلق پرماننٹ نہیں ہے. اگر ایک مرتا ہے تو دوسرا اپنی جگہ قائم ہے. اور یہ ہی ایسوسیشن کی ایک ایگزامپل ہے. ایسوسیشن بھی بالکل اسی طریقے سے کام کرتی ہے. ان دی کیس آف ایگریگیشن کیا ہوگا کہ جب آپ مین آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کریں گے تو اس کے جو سب کمپوننٹس ہیں وہ بھی سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. وہ آبجیکٹس بھی سسٹم میں موجود نہیں رہیں گے. جبکہ جو آپ کا جو یہ ایسوسیشن کے کیس میں یہ دونوں آبجیکٹس جو آپس میں ایک دوسرے سے ایسوسیٹڈ ہیں, دے کین ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. اگر ایک کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو دوسرا اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے, دوسرے کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پہلا اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ایگزامپل ہے جس طریقے سے کار اور ڈرائیور کی ہم نے ریلیشن شپ کی بات کی تھی. اگر کسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کار ختم ہو گئی, یہ سسٹم سے نکل گئی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ڈرائیور بھی نکل گیا. اگر ایک کمپنی کے پاس لیٹ سے 10 ڈرائیورز ہیں اور 20 کاریں ہیں, اور وہ ڈرائیورز جو ہیں وہ ان کاروں کو چلاتے ہیں کمپنی کے کام کے لیے وغیرہ وغیرہ, اگر کمپنی نے کوئی کار بیچ دی یا کمپنی کوئی کار نئی لے آئی, اس سے جو ڈرائیورز جو ہیں وہ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ڈرائیور وہ وہاں پر ہے, اگر کار آتی ہے یا جاتی ہے, ڈرائیور اٹ سیلف ایز این اینٹی ول اسٹے دیئر. تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ جو ایگریگیشن جو ہوتی ہے اس میں ریلیشن شپ بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. اگر ایک آبجیکٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے جو سب کمپوننٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ایسوسیشن میں اگر جب ایک آبجیکٹ ختم ہوتا ہے, جو جس آبجیکٹ کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہے وہ آبجیکٹ ختم نہیں ہوگا. ایگریگیشن اور ایسوسیشن میں ایک اور بڑا نازک سا ڈفرنس ہے, بڑا امپورٹنٹ ڈفرنس ہے, اور جب آپ ڈیزائن کریں, جب آپ سسٹم بنائیں تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. یہ ڈفرنس کیا ہے؟ یہ ڈفرنس اس طریقے سے ہے کہ جب ایگریگیشن کی ہم بات کریں گے تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ایگریگیٹڈ آبجیکٹ ہے یہ اس بڑے آبجیکٹ کا جس کا یہ پارٹ ہے ہول کا, اس کا یہ پرائیویٹ ممبر ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا کے لیے باقی دنیا کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی, اور اس میں یہ جو ڈیٹا جو ہے یہ صرف وہ جو ایگریگیٹ کر رہا ہے آبجیکٹ, جو بڑا آبجیکٹ جس نے اسے اپنے اندر لیا ہوا ہے, صرف وہی آبجیکٹ اسے یوز کر سکتا ہے. یا اگر کسی کو اس ڈیٹا کی ضرورت ہے, اس کو استعمال کرنا ہے, تو وہ والا آبجیکٹ جو اگر استعمال کرنے والا ہے وہ بڑے آبجیکٹ کے تھرو آئے گا, اور پھر بڑے آبجیکٹ سے ریکویسٹ کرے گا, اور بڑا آبجیکٹ اس چھوٹے آبجیکٹ کو سب کمپوننٹ کو ریکویسٹ کرے گا, اور اس سے جو بھی میننگ فل انفارمیشن چاہیے وہ انفارمیشن دے گا. سو دس از اے پرائیویٹ ممبر آف دی ہول, دس از ناٹ اے پبلک ممبر. دوسرے کسی اور جگہ پہ یہ چیز شیئر نہیں ہو سکتی, یہ انفارمیشن پرائیویٹ رہے گی, شیئربل نہیں ہے. ایسوسیشن کے کیس میں دی انفارمیشن از شیئربل. جب ہم کار اور ڈرائیور کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں, جو ڈرائیور ہے وہ ایک سے زیادہ کار چلا سکتے ہیں, تو اگر ایک وقت میں اس ڈرائیور کی ایسوسیشن ایک کار سے ہے تو اس کی کسی اور کار کے ساتھ بھی ایسوسیشن ہو سکتی ہے. اگر ہمارے سسٹم میں یہ انفارمیشن ہو کہ یہ ڈرائیور کون کون سی کار چلانے کے لیے آتھرائزڈ ہے, تو دیٹ از کائنڈ آف این ایسوسیشن جو ہم نے انفارمیشن اس کے بیچ میں ہم نے شامل کر دی ہے. اور اسی طریقے سے ایک کار جو ہے وہ ایک سے زیادہ ڈرائیور بھی چلا سکتے ہیں, تو ان کے درمیان میں بھی وہ ایسوسیشن ہے. تو وہ یہاں پر یہ پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ یہ پرماننٹلی یہ اس سے لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس انسٹنس کو کوئی اور چینج نہیں کر سکتا, کوئی یوز نہیں کر سکتا. میں اپنی آج کی بات کو اسی جگہ پہ روکوں گا, اور انشاءاللہ اگلی بار اس کو اور زیادہ کنٹینیو کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے ہم نے آج جو بات کی ہے ذرا اس کو دوہرا لیں. تو آج کو ذرا سمرائز کر لیں آج کی گفتگو کو. آج کی گفتگو میں ہم نے جو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ ایک کلاس اور آبجیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک کلاس ایک وہ ٹیمپلیٹ مہیا کرتی ہے اور آبجیکٹ اس ٹیمپلیٹ کے مختلف انسٹنسز ہیں. اور اسی طریقے سے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آبجیکٹ کو کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ایک آبجیکٹ کے پاس 4 چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہونی ضروری ہے.
پیٹر کوڈ کی زبان میں who I am, what I know, what I do and who I know. That is, میری آئیڈینٹی کیا ہے, مجھے کس طریقے سے شناخت کیا جا سکتا ہے, میرے پاس ڈیٹا کیا ہے, کون سا ڈیٹا ہے جس کو میں مینیج کر رہا ہوں, میرے پاس کون سی انفارمیشن ہے جو دوسرے یوز کر سکتے ہیں, اور میرا بیہیویئر کیا ہے, اور آخری کہ میں اس سسٹم میں دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کروں گا. ہم نے آخر میں جو ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ڈسکس کیا وہ تھی آبجیکٹ کی آپس میں ریلیشن شپ, اور میں نے مسائلوں کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایگریگیشن اور ایسوسیشن ریلیشن شپ کیا ہوتی ہیں اور ان میں کیا ڈفرنس ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں. میں اسی سٹیج پہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا, اگلی بار اس گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم اور خدا حافظ.